أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل وتلك نعمة، اور وہ ایک احسان ہے، تمنها علیہ، تو جتلاتا ہے اس کو مجھ پر، ان عبدت بنی اسرائیل، کہ تو نے غلام بنایا بنی اسرائیل کو۔ یہ جواب ہے فرعون کی اس بات کا کہ جو اس نے کہا تھا کہ الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، کہ کیا تو جب بچہ تھا تو اس وقت ہم نے تیری تربیت نہیں کی اور تو اپنی عمر کے کئی سال ہم میں گزار نہیں چکا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑی جرت کے ساتھ اس کے اس احسان کا جواب دیا ہے کہ تو اس کو احسان سمجھتا ہے، حالانکہ اگر واقعے کا پورا پس منظر دیکھا جائے تو یہ ظلم کا نتیجہ تھا، یہ کوئی احسان نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں گئے کیسے؟ کہ اس کے نجومیوں نے اس کو بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کے خاتمے کا باعث بنے گا، تو تو نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا تھا، تو یہ احسان کی بات ہے؟ تو میری پیدائش اس دن میں ہوئی تھی کہ جس دن میں بچوں کو قتل کرنا تھا، تو اگر تو بچوں کو قتل نہ کرتا تو میری ماں قتل کے خوف سے مجھے صندوق میں بند کر کے دریا میں نہ ڈالتی، اور پھر وہ صندوق جب تیرے محل کے قریب آیا تو تو نے کون سا اس کو خوش دلی سے قبول کر لیا تھا؟ وہ تو حضرت آسیہ نے کہا تھا کہ اس بچے کو رکھ لو اور یہ ہماری اولاد بن جائے گا، ہماری اولاد نہیں ہے، یہ ہمارا وارث بنے گا۔ تو نے تو خوش دلی سے قبول بھی نہیں کیا تھا، تو اس کو اپنا احسان سمجھتا ہے؟ اگر پوری بات کا پس منظر دیکھ لیا جائے تو تیرے یہ ظلم کا نتیجہ تھا، اور تجھے شرم آنی چاہیے اس بات پر کہ تو اس کو احسان گنا رہا ہے۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، وہ احسان جو تو مجھے جتلا رہا ہے، وہ تیرا احسان یہ ہے ان عبدت بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ یعنی تجھے یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ تو نے اپنے جیسے انسانوں کو، اپنے جیسے لوگوں کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، یہ تو انسانیت کی بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کا جواب دیا۔ قال فرعون وما رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت ہارون نے جب یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، فَقُولَا، اور تم مجھ سے کہو، اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، اس کے پیغمبر ہیں۔ فرعون نے ازراہ تعنت اور عناد کے سوال یہ کیا کہ قال فرعون، کہا فرعون نے، وما رب العالمین، یہ رب العالمین ہوتی کیا چیز ہے؟ یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عربی کے اندر ذوی العقول کے لیے من کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور ما کا جو لفظ ہے، ما، جب کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ یہ جمادات کے لیے، حیوانات کے لیے، غیر ذوی العقول چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو فرعون نے ازراہ تعنت، عناد، دشمنی اور تکبر کے یہ سوال کیا کہ وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا چیز ہوتی ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے؟ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب اللہ تعالیٰ کا تعارف موسیٰ علیہ السلام نے کروایا، رب السماوات والارض وما بینہما، رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات کہ جو آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے
ان تمام کی تربیت کرنے والی ہے۔ رب العالمین سے مراد کون ہے؟ جس کے قبضہ میں آسمان کا نظام، جس کے قبضہ میں زمینوں کا نظام، اور جس کے قبضہ میں زمین اور آسمان کے درمیان کا جتنا نظام ہے، وہ سارا کا سارا نظام جس کے قبضہ میں ہو، اس کو رب العالمین کہتے ہیں، اس کو رب کہتے ہیں۔ قال لمن حولہ، فرعون نے کہا ان کنتم موقنین، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو، اگر تم یقین رکھنے والے ہو تو اتنی بات تمہیں، اتنا تعارف تمہیں کافی ہے کہ تم رب العالمین کا اس سے تعارف حاصل کر لو۔ یعنی زمین اور آسمان کے پورے نظام کو دیکھ لو کہ جس ذات کے قبضہ میں ہو، تو اگر کوئی شخص یقین لانے والا ہے، ایمان لانے والا ہے، تو وہ ان چیزوں کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ رب العالمین کی ذات کون ہوتی ہے۔ قال لمن حولہ، فرعون نے کہا ان لوگوں سے کہ جو اس کے اطراف میں بیٹھے تھے، اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اس کے حواری تھے، اس کی قوم کے سردار تھے، الا تستمعون، کیا تم سنتے ہو؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ کی ذات کا تعارف کروایا، وہ موسیٰ علیہ السلام کا استہزاء کرنے لگا ہے، مذاق اڑانے لگا ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس کی بات سنتے ہو؟ یہ جو کہہ رہا ہے کہ جو رب العالمین ہے، اور رب العالمین وہ ہے جو زمین اور آسمان کی تربیت کرنے والا ہے، پالنے والا ہے۔ الا تستمعون، اس کی بات سنتے ہو ذرا؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا جواب ارشاد فرمایا، ربکم، تمہارا بھی رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے پہلے جو باپ دادے گزر چکے ہیں ان کا بھی وہی رب ہے۔ یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی کہ فرعون نے خود ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس غبی آدمی کے اس دعویٰ کو جھٹلانے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا تو اس وقت رب کون تھا؟ جب تو نہ تھا، تیرا باپ نہ تھا، تیرا دادا نہ تھا، تو اس وقت اس زمین اور آسمان کا رب کون تھا؟ تو اب ربوبیت کا دعویٰ کر رہا ہے، اب رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ربکم، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بھی وہی ہے جو رب السماوات والارض ہے، وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، اور تیری نسل جتنی پیچھے چلتی چلی جائے ان تمام کا رب وہی ایک اللہ ہے، تمہارے پہلے باپ دادوں کا رب بھی وہی ہے۔ اب اس بات سے وہ جو سامنے حواری بیٹھے تھے، وہ جو سردار بیٹھے تھے، اس کی قوم کے جو لوگ بیٹھے تھے، جو جہالت کا مرقع تھے، ان کو تھوڑا سا یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر یہ ہمارا رب ہوتا تو جب یہ پیدا نہیں ہوا تھا تو اس وقت رب کون تھا؟ اب فرعون نے لوگوں کے تیور دیکھے تو اس نے پھر جواب یہ دیا، قال، کہا، فرعون نے کہا، ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، بے شک رسولکم، تمہارا یہ پیغمبر، الذی ارسل الیکم، جس کو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، لمجنون، یہ تو پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے۔ ہم اس سے رب العالمین کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کے رب کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ ہمارے باپ دادوں تک پہنچ جاتا ہے، ہمارے باپ دادوں کی یہ بات کر رہا ہے۔ یعنی اس سے اس نے لوگوں کو طیش دلوانا چاہا۔ لوگ عموماً اپنی بات برداشت کر لیتے ہیں، باپ دادا کے بارے میں بات برداشت نہیں کرتے، تو اس نے اس سے لوگوں کو طیش دلوانا چاہا۔ اور یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب کسی آدمی کے پاس جواب نہیں ہوتا دلیل کا تو پھر وہ ذاتیات پر اتر آتا ہے، ذات پر حملے کرتا ہے۔ تو دلیل کا جواب دلیل سے دینا چاہیے۔ اب مجنون کہنا یہ کسی دلیل کا جواب ہے؟ یہ صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہ رہی تھی تو اس نے کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ الذی ارسل الیکم، جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، لمجنون، البتہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، اس کی عقل کام نہیں کرتی، اس کا شعور کام نہیں کرتا، یہ تو مجنون ہو چکا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ بات اکثر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے ذکر کی ہے
کہ جو منکرین تھے، کافر تھے، ان کا پہلا حربہ اور آخری حربہ یہی ہوتا تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں مجنون کہہ دیا جائے کہ یہ تو دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، اس کی بات سننے کے قابل نہیں ہے۔ قال موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر وہ رب العالمین کا تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا، رب المشرق والمغرب وما بینہما، رب تو وہ ہے کہ جو مشرق کا بھی مالک ہے، جو مغرب کا بھی مالک ہے، وما بینہما، اور جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہے اس کا بھی وہ مالک ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تمہیں کچھ عقل ہو، یعنی مجھے تم مجنون کہتے ہو، خود عقل مند اور دانا بنتے ہو، تو مشرق اور مغرب کا مالک کون ہے؟ یہ ویسی ہی دلیل ہے جیسی دلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے نمرود کے سامنے پیش کی تھی، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے ایک بے گناہ شخص کو قتل کروا دیا اور ایک قتل کے مجرم کو چھوڑ دیا، اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت کفر حیران ہو گیا۔ تو یہاں پر بھی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہی دلیل ارشاد فرمائی، رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، اگر تم میں عقل ہے، شعور ہے، تو تم اس بات کو سمجھ سکتے ہو کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا وہ مالک ہے، اس نے ہر چیز کی سمت متعین کر رکھی ہے، اگر تو رب ہے تو ان کی سمت چینج کر کے دکھا، ان کی سمت تبدیل کر کے دکھا دے، یعنی سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا، ان کنتم تعقلون، اگر تمہارے اندر شعور ہے۔ قال، اب پھر ذات پر حملہ کیا اس نے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ذاتیات کا جواب نہیں دیا، اب اس نے دوبارہ، یعنی جب یہ اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ذاتیات کے حملے کا کوئی اثر نہیں ہوا، اب پھر وہ دھمکیوں پہ اتر آیا، اور دھمکیوں پہ بھی کون اترتا ہے؟ جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ اس نے کہا، قال، فرعون نے کہا، لَإِنِ اتَّخَذْتَ، اگر تو نے بنایا، الہًا، کوئی معبود، غیری، میرے علاوہ، لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، تو میں تجھے قیدیوں میں سے کر دوں گا، جیل ڈال دوں گا اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور الہ کی بات کی، میرے علاوہ کسی اور رب کا تعارف کروایا، تجھے قید کر دوں گا، پابند سلاسل کر دوں گا، بند کر دوں گا، تاکہ تیرا پیغام لوگوں تک نہ پہنچ سکے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال اولو جئتک بشیء مبین، اتنی جلدی دھمکیوں پر اتر آئے ہو؟ ابھی تو میرے پاس مزید نشانات موجود ہیں، مزید دلائل موجود ہیں، تو اتنی جلدی کی کس چیز کی ہے؟ میری پوری بات سنو، جو اللہ نے مجھے معجزات دیے ہیں میرے معجزات دیکھو، جو اللہ نے مجھے اپنی قدرت اور وحدانیت اور ربوبیت کے دلائل دیے ہیں، تم ان دلائل کو دیکھو۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اولو جئتک، کیا میں لے آؤں تیرے پاس بشیء مبین، کوئی واضح چیز، پھر بھی، یعنی پھر بھی تو مجھے جیل میں ڈال دے گا اگر میں تیرے سامنے کوئی واضح نشان لے آؤں، معجزہ دکھا دوں، دلیل دے دوں، پھر بھی جیل میں بند کرے گا، پھر بھی جیل میں ڈالے گا۔ قال، فرعون نے کہا، فأتی بہ، لے آؤ اس کو، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے، اگر تو معجزے کی بات کرتا ہے۔ اب اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کیا معجزہ دکھانے والے، تو اس نے کہا لے آؤ، کون سا معجزہ ہے، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ، ظاہر کرو۔ فألقى عصاه، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا، فإذا هي ثعبان مبین، تو وہ ہو گیا ایک بہت بڑا اژدہا۔ عصا مبارک کو پھینکا، بھئی یہ لکھو، سامنے نظر آ رہا ہے سب کو یہ عصا ہے، عصا پھینکا، ثعبان مبین، اژدہا بن گیا وہ عصا تھا۔ اب عصا کا سانپ بن جانا یہ کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے کسی کے؟ یہ سوائے معجزہ کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، دوسرا معجزہ دکھایا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے،
اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ بغل سے ہاتھ کو نکالتے تھے تو وہ ہاتھ روشن اور چمکدار ہو جاتا تھا. وَنَزَعَ يَدَهُ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاء، تو وہ ہاتھ فوراً سفید چمکدار ہو گیا، لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دو معجزات کا اظہار اس وقت میں فرعون کے سامنے کیا.